سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ آج یہاں تشریف لائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس، جیسے کہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آ گئی ہے، نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نافع پاکستان کے فیصل آباد ضلع کی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 8 ماہ سے سرمائی علاقوں میں اور 6 ماہ سے گرمائی علاقوں میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں، اور اس کے نتیجے میں یقیناً آپ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا وہ تعلیم کے حوالے سے کیا معاملہ چل رہا ہے کہ بچے جب ان کے پاس کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ڈیفینیٹلی ٹی وی پہ بیٹھ کے یا موویز دیکھنی ہے یا موبائل پہ بیٹھ کے گیمز کھیلنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ساری چیزیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں بس چند ایک چیزیں آپ کے حوالے گوشگزار کروں گا تھوڑے منٹ میں چیدہ۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا، تعلیمی ادارے بند کیے گئے، تو تعلیمی اداروں نے کہیں کرنٹین سینٹر بنائے گئے۔ اس حوالے سے جو بھی گورنمنٹ نے تعلیمی اداروں سے سروسز مانگی، تعلیمی اداروں نے اپنی خدمات پیش کی اور خوشی اس پابندی کو قبول کیا، اور ہر حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ تعاون کیا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سب کاروبار کھل چکے ہیں، مارکیٹیں کھل چکی ہیں، دکانیں کھل چکی ہیں، بازار کھل گئے ہیں، فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں۔ لے دے کے اگر کوئی چیز بند ہے تو وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دنیا میں جنگوں کے دوران بھی تعلیمی ادارے کھلے رہتے ہیں، اس کی مثالیں تاریخ میں ہمارے سامنے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو اس حوالے سے آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے برطانیہ کے ایک ڈاکٹر ہیں کرس وٹی، ان کے مطابق چھوٹے بچوں میں کرونا کیسز نہ ہونے کے برابر، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے تعلیمی ادارے بھی کھل جانے چاہیے۔ اسی طرح دوسری ریسرچ جو آپ کے سامنے ہے کہ برٹش کارڈیو ویسکولر سوسائٹی کی ریسرچ جرنل BMJ میں شائع ہوئی ہے، اس ریسرچ کو دنیا کے ٹاپ 28 پروفیسرز آف میڈیسن نے مل کر تحریر کیا ہے۔ اس ریسرچ میں انہوں نے نہایت ہی حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں 1 سے 2% بچوں میں کووڈ-19 کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات 2 سے 3 دن تک رہتے ہیں۔ اس سے بچوں میں اموات تو بالکل واقع نہیں ہوتی، اور 1 سے 2% بچوں کو کووڈ-19 کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہلکی پھلکی کھانسی اور بخار کی صورت میں ہوتے ہیں جو 2 سے 3 دن رہتے ہیں۔ یہ تحقیق دنیا کے 28 ٹاپ میڈیسن کے پروفیسرز اور پروفیشنلز نے سائنٹیفک انداز کی اسٹڈی کے بعد دنیا کو بتائی ہے۔ یہ ریسرچ ہماری وزارت تعلیم کے پاس بھی پہنچانی بڑی ضروری ہے۔ اور جب یہ معاملات سارے چلے، نافع پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے 7 جون کو لاہور میں پہلے تمام ایسوسی ایشنز کو اکٹھا کیا جو تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے لیے اور ان کی ٹریننگ کے لیے اور اساتذہ اور اسکولوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو تجاویز بنا کے دیں، SOPs بنا کے دیں، پرپوزلز بنا کے دیں، اور ان کو کہا کہ ان پرپوزلز کو ذہن میں رکھ کے آپ تعلیمی اداروں کو کھولیں۔ جب اس پہ کوئی کان نہیں دھرے گئے تو پھر 20 جولائی کو اسلام آباد کے اندر ایک تعلیمی کانفرنس کی گئی جس میں پورے پاکستان کی جو نمائندہ تنظیمیں تھیں اسکولز کی وہ سب شریک ہوئیں، اور انہوں نے وہاں اعلان کر دیا کہ 15 اگست سے ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ 15 اگست سے پورے پاکستان میں عموماً اور خصوصاً KPK اور بلوچستان وغیرہ میں خصوصاً بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ اپنے طور پہ لوگ جو ہے فیصل آباد میں بھی بغیر وردی کے بچوں کو بلا رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات، اور اس کے دوران بہت سارے اساتذہ کو اریسٹ بھی کیا گیا، اسکول مالکان کو بھی اریسٹ کیا گیا، ان پہ پرچے بھی جو ہے وہ کروائے گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب رویہ ہے گورنمنٹ کا کہ وہ لوگ کہ جو اس قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہراساں کرنا، ان کے اوپر غلط قسم کی جھوٹی FIR درج کرنا اور ان کو گرفتار کرنا،
ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آج بھی کہیں اس حوالے سے کچھ لوگ اریسٹ ہیں تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور ایک اسی حوالے سے یہ بات بھی پچھلے دنوں سامنے آئی کہ یونائٹڈ نیشن اور یونیسکو IMF نے گلوبل ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان اس لیے کیا ہے کہ 6 سے 8 مہینوں سے بچوں کی تعلیم ضائع ہو چکی ہے، اور بچوں کے 6 سے 8 مہینے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے 2 سے 3 کلاسیں پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس لیے اگر فوری طور پر اسکولز نہ کھلے تو یہ بچے ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر پست رہ جائیں گے اور ان کے کیریئرز داؤ پر لگ جائیں گے اور ان کا مستقبل روشن نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم حکومت پاکستان سے جو مطالبات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ابھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے جو چھوٹے سکولز ہیں وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو ہٹا کے تو کام پہ لگا دیا ہے اور 2-2 4-4 ہزار روپے وہ بچہ لے کے آ رہا ہے۔ ایک طرف گورنمنٹ لٹریسی کی بات کرتی ہے، اس کو 100% لے جانے کی بات کرتی ہے، اور دوسری طرف خود جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اوپر یہ ناروا پابندیاں لگا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناروا پابندیاں ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اساتذہ کو اور ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ 15 اگست سے بہت سارے تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ خود اعلان کرے۔ اور ابھی میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ اب یہ کہتے ہیں جی کہ 15 سے ہم 9th 10th کو کھولیں گے، 11ویں 12ویں کو کھولیں گے، اور 21 سے جو ہے وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کو کھولیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 28 اگست سے یا 1 اکتوبر سے 5ویں سے چھوٹی جو کلاسز ہیں پرائمری ان کو کھولیں گے۔ آپ ڈیٹا اٹھا لیں اور اس کو دیکھ لیں، فیصل آباد میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی۔ فیصل آباد میں اگر 6,500 اسکول ہیں تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15% اسکول ہائی ہوں گے، باقی 80-85% اسکول جو ہیں وہ پرائمری اور چھوٹے بچوں کے اسکولز ہیں۔ اصل میں حج تو ان بچوں کا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مرحلہ وار سلسلہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہوں نے 2 دفعہ اپنی بات سے پھریں، پہلے 15 جولائی کا اعلان کیا، اب 15 ستمبر کا اعلان کیا، تو اساتذہ کے اور سکولز مالکان کے صبر کو نہ آزمائیں۔ تو 15 ستمبر کو تمام تعلیمی ادارے کھولیں، چاہے وہ پرائمری ہیں، چاہے ہائی ہیں، اور چاہے ہائر سیکنڈری سکولز کالجز وغیرہ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک دفعہ کھولے جائیں۔ جب ہم نے SOPs میں ان کو کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ تعداد میں بچے ہیں، مثلا 40 بچے ایک کلاس میں ہیں، تو وہ 20 بچے ایک دن بلا لے گا اور 20 بچے اگلے دن بلا لے گا۔ اس کو جب سکولز مینیج کرنے کے لیے تیار ہیں SOPs کے مطابق، تو پھر کوئی بات ان کے پاس رہ نہیں جاتی، کوئی جواز ان کے پاس نہیں رہ جاتا کہ یہ اس طرح پارٹلی جو ہے وہ اسکولوں کو کھولے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، میں یہ بھی پہلے بھی میں نے کلیئر کیا تھا، میں پھر کلیئر کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں ان سکولوں کی جن کی فیس 2-3 ہزار سے کم ہے۔ ہم ان کی نمائندگی نہیں کرتے جو 5,000 سے لے کر 50,000 روپیہ فیس لیتے ہیں۔ ان کو تو آج بھی کوئی پرابلم نہیں، ان کی فیس تو لوگوں نے آج بھی لائنوں میں لگ کے بینکوں میں جمع کروائی ہے اور جرمانے بھی جمع کروائے ہیں اور لوگ کروا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چھوٹے اسکول ہیں جو 500, 1000, 1500, 2000 روپیہ فیس لے کے اس قوم کے نولہالوں کو جو ہے وہ زیور تعلیم سے راستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کام جو گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کی اسٹیٹکس یہ ہے کہ گورنمنٹ کا 12,000 سے لے کے 15,000 روپیہ ایک بچے کی تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سکول جو ہے گورنمنٹ سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ تو یہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے گورنمنٹ، اور اس بات کو محسوس کریں کہ ان تعلیمی اداروں کے بند ہونے کے نتیجے میں جہاں اساتذہ بے روزگار ہوئے ہیں، جہاں چوکیدار اور آپا جو اسکولوں میں کام کرتی تھی وہ ان کا چولہا بند ہوا ہے، اسکول مالکان کا چولہا بند ہوا ہے، بلڈنگز خالی ہونے سے جو ہے وہ جن کو کرایہ بیواؤں اور اس طرح کے لوگوں کو جن کا گزارا کرائے پہ تھا ان کے گھروں کے چولہے بند ہوئے ہیں۔ اور اب سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے اسکول مالکان بھی اپنی جیب سے کرایہ دے کے اور یہ چیزیں کر کے بجلی کے بل
دے دے کے تھک گئے ہیں، تو خدا کے لیے گورنمنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ تمام سیکٹرز کو سبسڈی دیتے ہیں. آپ نے کرونا کے اوپر کہا کہ ہم نے 1200 ارب روپیہ رکھا ہے قوم کے لیے. بھائی اس میں سے اساتذہ کو کچھ دے دیں، تعلیمی اداروں کو. ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں سود پہ آپ کا قرض نہیں چاہیے. اگر دینا ہے تو قرض حسنہ دیں، ہم سے واپس لے لیں، جتنے دینے اتنے پیسے واپس لے لیں. وہ کرائے کی مد میں چلے جائیں، کچھ اساتذہ کی تنخواہوں کی مد میں چلے جائیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں. صرف فوٹو سیشن کرتے ہیں. جب ملاقاتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، تو فوٹو سیشن اور وعدے بھائی، اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خدا کے لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو اس قوم کا محسن سمجھیں. یہ قوم کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسوں میں یہ قوم کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہم بھرپور نافع پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے 15 ستمبر سے، اور مرحلہ وار، جیسے میں نے پہلے کہا، جو ہے مرحلہ وار کی بجائے بلا تفریق تمام کلاسز کو، پرائمری، مڈل اور ہائی کلاسز کو کھولا جائے. اسی طرح یونیورسٹیز، کالجز اور تمام سکولز کو کھول دیا جائے. اور تمام اداروں میں ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ SOPs کو اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. ہم بھی کوشش کریں گے، گورنمنٹ اپنی ٹیمیں بھیجے، گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں. جو سکولز SOPs کے اوپر عمل نہ کریں ان کو سیل کریں یا ان کو جرمانے کریں. تو یہ اس طرح کی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ SOPs کے بغیر جو ہے اسکول کھولے جائیں. ہم اس کو کرنے. اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے گورنمنٹ کو پیکج کا اعلان کرے، اور ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں قرض حسنہ دے دیں جو ہم سے واپس لے لیں. سال کی قسطیں کر لیں، 2 سال کی کر لیں، وہ ہم سے لے لیں. اور ایک بار پھر میں آپ کی توجہ، آپ دوستوں بھائیوں کی، یقیناً آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے کزنز عزیز و اقارب بھی ہوں گے، بھتیجے بھانجے بھی ہوں گے. آپ میرے سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے کس طرح جو ہے وہ گھر میں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے ہم صرف اساتذہ کے لیے یا اسکولوں کے لیے نہیں کہہ رہے، بچوں کی تعلیم کے اوپر فوکس. اور آن لائن والی باتیں ساری ہم نے بھی کر کے دیکھ لی، آپ نے بھی کر کے دیکھ لی، وہ بالکل تجربات ناکام ہو گئے. ایون میڈیکل کالجز کے بچے نقل لگاتے ہیں آن لائن پیپرز کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے بچے جو ہے وہ نقل لگاتے ہیں. تو یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے، آخری بات، کہ اگر اب یہ نہ کھلے تو یہ سال ضائع ہے. اکتوبر نومبر میں آپ لے گئے تو سال ختم ہے، 2 ماہ میں کوئی پڑھائی نہیں ہونی. اب کم از کم پھر بھی اگر 6 ماہ ہمیں مل جائیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، تو کچھ نہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے. بس یہی گزارشات تھیں جو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اسی احساس کے ساتھ کہ آپ ہماری آواز کو اپنے چینلز کے ذریعے، اپنے اخبارات کے ذریعے بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے، اور گورنمنٹ کے کان کھولنے کی کوشش کریں گے، ہماری آواز میں آواز ملائیں گے. کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے دوستوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی توجہ آپ نے دلوائی ہے. الحمدللہ نافع کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کے علم میں ہو کہ ہم ہر سال پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ کا جو پیک کا امتحان ہوتا تھا، اس سے پہلے نافع کے تحت بچوں کے پیپرز لیے جاتے ہیں. سپیریئر کالج میں 3 سال ہم نے فیصل آباد میں وہ پیپرز لیے. عرصہ تو پرانا چل رہا ہے لیکن نافع کے تحت، اسی طرح سیالکوٹ میں، باقی اضلاع میں. تو اس پہ بات پھر وہی ہے بھائی، ہم تو آواز اٹھاتے ہیں، ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نظام ہے. پیک کے تحت جو 5ویں 8ویں کے پیپر بچوں کو تجربہ ہو جاتا ہے، میٹرک کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، اس کو بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو اسے جاری رکھنا چاہیے، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ آج کی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ الحمدللہ نافع کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں تقریباً 35-40 اضلاع میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، اور یہ صرف ان کی 7 تاریخ کے ان کی کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے ہیں. ان کو یہ بتانے کے لیے یہ جو پلان
صوبہ سندھ کی طرف سے کل میں نے پڑھا تھا کہ عذرا پیچو کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے، باقی لوگوں کی طرف سے بھی کہ اس کو آگے لے کے جائیں اور مرحلہ وار کھولیں۔ ہم آج 5 کو اسی لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ 7 کو تاریخی دن بنائیں اور اللہ کا نام لے کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، جیسے میں نے ریسرچز بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بچوں میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی، بچے اس سے متاثر نہیں ہوتے، تو خدا کے لیے اسکولوں کو کھولیں۔ اور یہی ہمارا آج کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ 7 تاریخ کو لیت و لال سے کام نہ لیں اور جو ہے اس کو آگے نہ لے کے جائیں۔ ہر صورت میں تعلیمی اداروں کو کھولا جائے، تمام اس کی کلاسز چھوٹی بڑی جیسے بھی ہیں۔